ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اچھی ہے. ما رآہ المسلمون حسنا فهو حسن فهو عند اللہ حسن، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے. تو مسلمانوں نے اس چیز کو دیکھا کہ دنیا زندگی میں ڈسپلن لانے کے لیے کسی ایک اسکول آف تھاٹ کو، فقہ کو، کسی ایک کی انڈرسٹینڈنگ کو مان لینا یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں ڈسپلن آ جائے. اس کو اچھا سمجھا تو اس کو اچھا سمجھا جائے گا، اس میں کیا برائی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، انہوں نے اس کا صرف ایک آدھا ٹکڑا جو ہے نا وہ روایت کیا ہے. پوری جو حدیث ہے وہ کیا ہے، جب آپ وہ پوری حدیث پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سے مسلمان مراد ہیں جو کسی چیز کو اچھا سمجھے تو وہ اللہ کے اچھا ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، یہ حدیث اصل میں صحابہ کی فضیلت کے حوالے سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ابن مسعود کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہتر دل اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. فاصطفاہ لنفسی وابتعثہ برسالتی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا اور اپنا رسول بنا کر کے دنیا میں بھیج دیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، پھر جب اللہ کے نبی کے دل کے بعد دوسرے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل کو سب سے بہترین دل پایا. فجعلہم وزراء نبیہ، تو ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا. یقاتلون علی دینہ، جو اللہ تعالیٰ کی دین پر قتال کرتے ہیں. یہاں بات صحابہ کی ہو رہی ہے کہ صحابہ کا دل تمام بندوں میں سب سے پاکیزہ، سب سے بہتر، سب سے خیر والا دل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں سے چن کر کے بہترین لوگوں کو اللہ کے نبی کا ساتھی بنایا. یقاتلون علی دینہ، جو اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے قتال کرتے ہیں. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسنا، تو جس کو یہ مسلمان، اب یہ کہہ رہے ہیں کون سے مسلمان، فتاوی رضویہ کا حوالہ دے رہے ہیں. ارے اللہ کے بندے، جس حدیث کا آدھا ٹکڑا آپ پیش کر رہے ہیں اسی حدیث میں موجود ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں سے کون سے مسلمان مراد ہیں. اسی حدیث کے اندر وہ بات موجود ہے کہ یہاں مسلمان سے کون لوگ مراد ہیں، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مراد ہیں. کہ صحابہ جس کو اچھا سمجھے فہو عند اللہ حسنا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حسنا ہوتا ہے. وما رأوا سیئا فہو عند اللہ سیئ، اور جس کو صحابہ برا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں برا ہوتا ہے. تو پہلی بات تو جو آپ نے یہ تعویل کر دی کہ یہاں پہ مسلمان سے مراد علماء، اتقیاء اور نیک اور دیندار لوگ، یہاں پر سارے علماء اتقیاء نہیں مراد، یہاں پر مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اور اللہ کے رسول کے صحابہ نے کبھی بھی بدعت کو اچھا سمجھا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، ابن بطہ، امام بہقی اور کئی ایک علماء نے اس کو نقل کیا ہے، ابن نصر نے سنہ میں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کل بدعت دلالہ وان رآہ الناس حسنا، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اس کو حسنا سمجھیں. یہاں تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے کہ لوگ اگر کسی چیز کو اچھا بھی سمجھ لیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے. ابن عمر تو اس کو سیاح کہہ رہے ہیں. آپ کو کتنی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ایسی مل جائیں گی جہاں پر بظاہر ایک عمل نیک ہو رہا تھا، دیکھنے میں ایسی کوئی قباحت محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی برا کام ہو رہا ہو، لیکن کیونکہ وہ عمل رسول اللہ کی سنت کے موافق نہیں تھا تو صحابہ کرام نے اس پر رد کیا. بہت مشہور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ہاں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحیح روایت امام دارمی نے اس کو نقل کیا صحیح سند کے ساتھ میں، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا رأیت فی المسجد قوما حلقا جلوسا، آپ بتائیے بدعت حسنہ کیوں نہیں ہے؟ یہ اس میں کون سی ایسی پرابلم تھی جس کی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود نے اس عمل سے روک دیا لوگوں کو، حتیٰ کہ یہ عمل ہوتا ہوا دیکھ کر کے مسجد میں آنا چھوڑ دیا؟ کیا دیکھا تب ابو موسیٰ اشعری نے؟ کہا کہ میں نے مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ینتظرون الصلاۃ، اور وہ نماز کا انتظار کر رہے ہیں. کہاں پر ہے؟ مسجد میں ہے، بہت بابرکت جگہ ہے. کیا کر رہے ہیں؟ نماز کا انتظار کر رہے ہیں. یہ بھی نیکی کا عمل ہے. کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ اور اس کے اندر ہو رہا ہے فی کل حلقۃ رجل، ہر حلقے میں ایک آدمی طے ہے. وفی ایدیہم حصا، اور ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں. فیقول کبروا 100 فیکبرون 100،
تو ایک آدمی کہتا ہے چلو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو سارے لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. فیقول حللوا 100، پھر ایک آدمی کہتا ہے چلو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو سارے لوگ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. ویقول سبحوا 100، اور پھر وہ کہتا ہے چلو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تو سارے کے سارے لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے جو شریعت میں ممنوع ہے؟ لا الہ الا اللہ ہی پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر ہی پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ ہی پڑھ رہے ہیں، حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو تسبیح اور تحلیل اور تکبیر ہی کی تلقین کر رہے ہیں. کیا اس کے اندر ایسی برائی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ان لوگوں کے پاس پہنچے اور کہا ما ھذا الذی اراکم تصنعون، ڈانٹ کر کے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن حسن نعد بہ التکبیر والتحلیل والتسبیح، یہ تو کنکریاں ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ادو سیئاتکم فانا ضامن ان لا یضیع من حسناتکم شیء، اپنے گناہوں کو گنو تو میں تم کو گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. وہی حکم، تمہاری تباہی ہو یا امت محمد، اے محمد کی امت، ما اسرع ہلکتکم، یہ کتنی جلدی تمہاری ہلاکت آ گئی، تم نے اپنی ہلاکت میں کتنا جلدی کی. ہؤلاء صحابۃ نبیکم، یہ تمہارے نبی کے صحابہ موجود ہیں، متوافرون بڑی تعداد میں، وہذہ ثیابہ لم تبلا، اور یہ جو تمہارے نبی کے کپڑے ہیں یہ ابھی تک کے پرانے نہیں ہوئے، وآنیتہ لم تکسر، اور اس کے برتن، نبی کے برتن ابھی تک نہیں گرے، ٹوٹے نہیں نبی کے برتن، کپڑے پرانے نہیں ہوئے، صحابہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں اور تم نے یہ ہلاکت کا کام شروع کر دیا. کیوں اس کام کو ہلاکت کہہ رہے ہیں بھائی؟ کیا اس میں برا تھا؟ تو پہلے وہ تحقیق کا مکلف ہے یا تقلید کا، اور وہ کس امام کی تقلید کریں تو سکھا جائے کسی ایک کو چنو، یہی کہا جائے گا اس کو. یعنی اس کے پاس کیا اماموں کو چننے کی صلاحیت ہے؟ کہ پہلے سے آپ نے تصور کر لیا، وہ کہے میرے اندر صلاحیت نہیں، میں کس کو چنوں؟ نہیں، تم کو ایک تو چننا پڑے گا، کیسے چنوں؟ آپ سوچئے، یعنی پورا جزئیات میں اختیار نہیں ہے لیکن کل میں اختیار ہے. غور کریں آپ اس کے اوپر کہ پورا ایک جو ہے سیٹ آف فتاوا، یہ یا یہ یا یہ یا یہ، وہ چن سکتا ہے، وہ خواہش پرست نہیں کہلائے گا. پورے کے پورے فتاوا ایک کے اس کو لینا ہے، ایک مذہب کو پورا اپنانا ہے، اس میں اختیار ہے. اب کوئی اس کو یہ کہے گا کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہو وہاں کیسے علماء ہیں دیکھو، وہاں حنفی علماء ہیں تو حنفی بن جاؤ. اس کی کوئی دلیل ہے؟ نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ اجماع میں ہے، نہ اجتہادی یا قیاس میں اس کی کوئی دلیل ہے. کہاں سے دلیل اس کی کہ تم جہاں رہتے ہو؟ اب جو آدمی یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو بھائی جہاں ہے وہاں کے علماء کے فتوے کو ماننا چاہیے، اپنے حنفی تو حنفی کے حساب سے چلو، وہ آدمی جب حج کو جاتا ہے تو وہاں پر سلفی یا حنبلی علماء کی بات نہیں مانتا ہے. کیوں؟ اب کیوں نہیں؟ اب اگر تو کسی علاقے میں ہے تو اگر علاقہ بدل جائے، کوکن میں چلا گیا، کیرلا میں چلا گیا، تو شافعی فتوا نہیں مانتا ہے، مگر ہم حنفی ہیں. جب وطر کا وقت آتا ہے وہ الگ ہو کے اپنی وطر پڑھتا ہے. کیوں ایسے؟ کوئی اصول نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی ایک امام کی اتباع کرنا واجب ہے، سارے اقوال کی اس کی کوئی دلیل نہیں. قرآن میں ہے، کسی امام کا نام آیا نہیں. اچھا سوال یہاں پر یہ ہے، جواب اس میں کیا ہے کہ تقلید کن مسائل میں؟ کہا کہ تقلید مسائل اجتہادیہ میں. اب غور کریں، مسائل کون سے؟ عقائد کے ہیں اور فقہ کے ہیں. کہا نہیں، عقائد میں تو تقلید نہیں ہے، فقہ کے مسائل میں ہے. ٹھیک ہے، فقہ میں کون سے مسائل ہیں؟ متفق علیہ مسائل میں تقلید نہیں ہے، لیکن کون سے مسائل میں ہے؟ اجتہادی مسائل میں ہے. ایک عام آدمی جس کو آپ نے تقلید کا مکلف کیا ہے، وہ کیسے فرق کرے گا کہ اجتہادی مسائل کون سے اور غیر اجتہادی مسائل کون سے؟ کیا اس کے پاس کوئی راستہ ہے اس کا معلوم کرنے کا کہ میرا جو مسئلہ ہے یہ اجتہادی ہے یا غیر اجتہادی ہے، اس میں تقلید چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے؟ کیسے معلوم پڑے گا؟ کوئی دلیل نہیں، اس کی تفریق کے لیے کوئی دلیل اور بنیاد نہیں. پھر تقلید کرنا ہے امام ابو حنیفہ کی یا امام شافعی کی یا امام مالک یا امام احمد کی. اس کے پاس کیا امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ یا دوسرے جو بھی امام ہیں، کیا ان کے اقوال اس کے سامنے ہیں؟ نہیں. مسجد کا مولوی بتا دیا ایسا کرنا، اپنے مسلک میں ایسا ہے، یوں کرو، وہ ایسے کر رہا ہے. تو اب وہ امام ابو حنیفہ کے اقوال بھی اس کو معلوم نہیں ہے لیکن نام ان کا لے رہا ہے. اس کی کیا دلیل ہے کہ ان کا قول ذکر نہ کیا جائے
لیکن ان کے نام پر ایک عالم کہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا قول ہے، تم اس پر عمل کرو. اس عالم نے چاہے وہ مسجد کا امام ہو یا مفتی ہو، کیا ہر مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا قول دیکھا ہے؟ کس کتاب میں ان کا قول ہے؟ نہیں معلوم اس کو. اتنے سارے سوالات ہیں کہ جن کا جواب. تو یہ دلیل جو تھی وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھی، نہ کہ عام مسلمانوں کے بارے میں، جیسا کہ شیخ سرفراز فیضی حفیظ اللہ نے سمجھایا.